اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ آلہ محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ صلی اللہ علیہ آلہ صلی اللہ علیہ آلہ کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم جناب، حاضرین مجلس، سامعین، ناظرین، قارئین اور میرے گروپ میں حاضر ہونے والے تمام خانقاہ کے بڑے بڑے برگزیدہ ہستی، پیر اعظام، صوفیہ کبار، سبھی اسکالرز اور سبھی طالب علم اور دیگر تمام بھائی اور بہن میرا سلام قبول کریں، اور آج کے سوالات کے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سوالات پوچھے گئے تھے اور کس کس موضوع پر ہم لوگوں کو بات کرنی ہے آج۔ تو سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ سوالات کیا تھے جس موضوع پر بات چل رہی تھی۔ پہلا سوال تھا کہ کیا محرم کا چاند دیکھ کر نئے سال کی مبارکباد دینا صحیح ہے؟ کیا محرم کے چاند میں شادی بیاہ کرنا مناسب ہے؟ یہ دوسرا تھا۔ تیسرا یہ کہ ڈنکا بجانا، ڈھول تاشے بجانا اور لاٹھیاں بھاجنا، اکھاڑا کھیلنا کیسا ہے؟ چوتھا تھا کہ پرچم، علم یا نشانہ نکالنا کیسا ہے؟ پانچواں سپر کا نکالنا اور سپر کا گھمانا کیسا ہے، کیا ہے؟ چھٹا مٹی کاٹنا، مٹی لانا، مٹی رکھنا کب سے شروع ہوا؟ یہ سارے سوالات محرم کے حوالے سے۔ ساتواں کیلا کے درخت کو کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ تعزیہ بنانا اور اس کو گلیوں میں گھمانا کیسا ہے؟ تعزیہ میں صحرا باندھنے کی کیا حقیقت ہے؟ پیکار باندھنا کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ چھوٹی اور بڑی چوکی سے کیا مراد ہے؟ شیر کی سواری آنا اور اس کے پیچھے کیا سچائی ہے؟ کیا ماتم کرنا درست ہے؟ اور 14واں سوال یہ تھا کہ ان سبھی سوالات کے حوالے سے بزرگان دین کی کیا روش رہی ہے، دلیل اور تاریخ کی روشنی میں بتائیں۔ تو سوالات تو آپ نے دیکھا کہ 14 سوالات مسلسل کیے گئے تھے جو ایک ہی موضوع کے حوالے سے ہے، محرم کے تعلق سے سبھی سوالات ہیں جو نہایت ہی عمدہ سوال ہیں، اور ان سوالات کو لے کر اکثر و بیشتر مسئلے کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور فرقہ وارانہ جو ہے بات چیت بڑھ جاتی ہے، لوگوں میں تلخیاں بھی ہو جاتی ہے اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس موضوع کو رکھتے ہوئے آج اس موضوع پر مکمل 72 گھنٹے تک گروپ میں بات چیت کروائی ہے۔ مختلف خانقاہوں کے بزرگ ہستیوں نے جو ہے، کافی تعلیم یافتہ ہستیوں نے جو ہے اس موضوع پر گفتگو کیا ہے، کافی حوالات بھی پیش کیے ہیں اور اپنے نظریات اور خیالات کا بھی اظہار انہوں نے کیا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو تو میں دہرانا بہت میرے لیے مشکل ہے، ساری باتیں تو ان کی میں نہیں رکھ سکتا ہوں، البتہ اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 250 لوگوں کا ایک گروپ ہے ہمارا۔ اس ڈسکشن میں تقریباً 250 اور 250 لوگوں میں سے کم 50 سے 100 لوگوں نے حصہ لیا، اور تقریباً 95% لوگوں کے طرف سے جوابات جو بھی آئے سب درست آئے اور سارے کے سارے پوزیٹیو آئے۔ مطلب یہ ہوا کہ تمامی لوگوں نے جو ہے خانقاہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے یہ جو چلی آ رہی ہیں سب حق ہیں اور عشق و محبت میں رائج ہیں، کہیں سے کوئی غلط نہیں ہے۔ تو آتا ہوں میں تھوڑی سی بات اس میں اور اپنے طرف سے کروں گا۔ سب سے پہلے کچھ حوالات پیش کر دیتے ہیں، اب غور سے سن لیجئے کہ ان موضوعات پر جو دلائل ہمارے پاس آئے ہیں، جو اویلیبل ہوئے ہیں اور تحقیق میں، تو وہ ساری چیزیں سب سے پہلے نوٹ کر لیے جائے، اس کے بعد گفتگو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا ذکر ہے اس کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ کی نشانی پر بہت سارے آیت آئے ہیں کہ اللہ کی نشانی پر غور کرنی چاہیے، جس میں سے تعزیہ بھی اللہ کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 32، سورہ بقرہ آیت نمبر 158، سورہ مائدہ آیت نمبر 2، سورہ حج آیت نمبر 36۔ یہ آپ نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ کی نشانیوں سے متعلق بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں جو ہے، مسلم شریف کی حدیث، ابو داؤد ہست بہست کتاب خواجگان چشتی اور المعجم الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 108 کے حوالے سے جبرائیل کا مٹی لانا اور آپ کو دینا اور اس کا رکھنا محفوظ کرنا، یہ بھی ثابت ہے۔
اور حدیث میں ذکر آیا ہے مسلم شریف میں بھی بدعت حسنہ کا بہت تحقیق کے ساتھ آپ مطالعہ فرمائیں، جس میں بدعت حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ویسا بدعت جس سے امت کو فائدہ ہو اور عشق و محبت اور ایمان کا اضافہ ہو، وہ ضرور اس کو رائج کرنا چاہیے، اور لوگوں نے رائج کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے بدعت حسنہ کو رائج کیا جس سے اسلام کو فائدہ ہوا۔ چنانچہ مسلم شریف کے اس حدیث کے حوالے سے بھی جو کچھ بدعت کی جاتی ہے، جو رسومات کی جاتی ہیں، چاہے وہ میلاد ہوں یا فاتح خوانی ہو، نظر و نیاز ہو یا تعزیہ داری ہو، یا جو بھی چیزیں چھوٹی موٹی اور جو اس میں انکلوڈ کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے بدعت حسنہ ہیں جو عشق و محبت میں اضافہ کرنے والی ہے اور اہل بیت اطہار کا محبت جو ہے دل میں بڑھانے والی ہے۔ اور انہی احادیث میں جو ہے حضور کا ماتم کرنا بھی آیا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس خبر کو سن کے بہت رویا کرتے تھے، روتے تھے، روئے ہیں۔ اور امام سجاد نے بھی ماتم کیا ہے، تمام بیویوں نے بھی ماتم کیا ہے۔ ان تمام حوالات آپ دیکھ رہے ہیں کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت بسمل پیا رحمۃ اللہ علیہ تپسیا والے، حضرت افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادری چشتی نقشبندی، ان کی جو کتاب ہے جواز تعزیہ، وہ تعزیہ داری کے متعلق بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو تعزیہ بنانے کا جواز اس میں آپ کو مل جائے گا، جس میں تعزیہ کے متعلق بہت تفصیل سے باتیں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ فتاوی رضویہ میں سے بھی جو ہے تعزیہ ثابت ہے، مگر جاندار کی تصویر نہ ہو، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 35 میں یہ بات درج ہے۔ احیاء العلوم سے باجا بجانا بھی ثابت ہے، حصہ 2 صفحہ نمبر 621۔ احیاء العلوم جو کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس سے اکھاڑا بھی کرنا اور اکھاڑا کھیلنا بھی ثابت ہے۔ کرامات رزاقیہ سے تعزیہ بھی ثابت ہے، صفحہ نمبر 15 کے حوالے سے۔ مشکات حقانیہ سے بھی ثابت ہے، مشکات حقانیہ جو کتاب ہے بہت مستند کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر 214 پر ہی ہے۔ اور لطائف اشرفی سے جو ہے باجات علم، یہ سب ثابت ہے۔ حوالہ لطیفہ ایکامن میں صفحہ نمبر 420 حصہ نمبر 3۔ مثنوی مولانا روم سے بھی باجا بجانا ثابت ہے۔ تعزیہ کی حقیقت اور آخری سجدہ اجسمہ نیازی صاحب کی کتاب سے بھی آپ جو ہے تعزیہ داری کی دلائل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کرامت نظامیہ صفحہ نمبر 37 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تحفۃ الناظرین صفحہ نمبر 52 پر اس کا ذکر ملے گا۔ دین محمدی اور تعزیہ داری، تعزیہ شریف کا شرع حکم، فتاوی مکیہ صفحہ نمبر 37 38 اور فتاوی عزیزیہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام حوالات کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کچھ بزرگان دین کا نام بھی دیکھ لیجئے جو ان تمام چیزوں میں شریک حال رہے اور انہوں نے خوب ڈھنگ سے کیا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، صوفی افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بسمل کا میں نے ذکر کیا، حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تاج الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ نیاز احمد بریلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شمع نیازی صاحب، حضرت مفتی یعقوب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غلام علی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الدین محدث سنبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سلامت علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہے۔ ان تمام صوفیاء کرام نے جو ہے ان تمام چیزوں کو بالکل ڈھنگ سے کیا ہے اور بالکل قائل رہے ہیں۔ آخر میں اپنے پیر مرشد کا بھی نام اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، حضرت شاہ محمد افضل حسین میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ دترول شریف نوادہ، یہ بھی ان تمام چیزوں کے بالکل قائل نظر آتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوالات کے متعلق جو اسناد تھے، جو حوالات تھے، میں نے پیش کر دیا ہے، امید ہے آپ نوٹ کر لیے ہوں گے اس کو۔ اب میں تھوڑے سوالات پہ بات کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا محرم کا چاند دیکھ کر نئے سال کی مبارکبادی دینا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب جیسا کہ آپ تمامی بھائیوں نے بھی دیا ہے کہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ نیا سال اور تمام فضیلتیں جو یوم عاشورہ کی تھی وہ سب ہیچ ہو گئی۔ کب ہیچ ہو گئی اور بیکار ہو گئی؟ جب سانحہ کربلا ہوا۔ سانحہ کربلا سے پہلے محرم کو نیا سال کے طور پہ دیکھا جا سکتا تھا، یا یوم عاشورہ کی جو فضیلتیں بتائی جاتی ہے وہ سب ماننے کی بات تھی، لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد اس محرم کا چاند دیکھ کر کے نہ تو ہم نیا سال کا مبارکباد کسی کو دیں اور نہ ہی ہم خوشی منائیں۔ یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر اہل بیت کی محبت ہے تو آپ ایسا نہیں کریں، نہ تو کسی کو مبارکباد دیں اور نہ ہی خوشی کا اظہار کریں میرے بھائی۔ سوال نمبر 2 تھا کیا محرم کے چاند میں شادی بیاہ کرنا مناسب ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ جیسا کہ اوپر میں نے ذکر کیا ہے کہ کربلا کو دھیان میں رکھتے ہوئے چہلم کے بعد ہی یہ سب چیزیں کریں تو بہتر ہوگا، چونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے
ہمارے اگل بغل گھر میں بھی اگر کوئی ماتم ہوتا ہے تو 40 دن تک ہم شادی نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے امت کے مسیحا کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا، اس کو جاننے سمجھنے کے بعد بھی اگر ہم شادی بیاہ اس مہینے میں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو ہم ان کے منکر ہیں، یا تو ہم دشمن رسول ہیں، یا تو ہم دشمن اہل بیت ہیں۔ تو ایسا ثبوت آپ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ذرہ برابر بھی مسلمانیت کا پاس رکھتے ہیں، اہل بیت کا درد آپ کے سینے میں ہے، تو کم سے کم 40 دن تک آپ کو تو شادی بیاہ بالکل نہیں، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بہتر ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ تیسرا سوال ہے کہ ڈنکا بجانا، ڈھول بجانا، تاشے بجانا اور لاٹھیاں بھاجنا، اکھاڑا کھیلنا کیسا ہے؟ محترم، جیسا کہ اوپر کے اسناد سے آپ نے دیکھا ہے، اوپر جو دلیلیں پیش کی گئی ہے اس سے بھی ثابت ہے کہ بہتر ہے، یہ کام بہتر بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ اسلام کا ڈنکا ہے یہ، ڈنکا بجانا کیا ہے؟ اسلام کا ڈنکا ہے، جیت کا اعلان ہے، اویئرنیس کرنا ہے لوگوں کو۔ اور یہ باتیں آپ تمامی حضرات نے بھی بیان کیا ہے ماشاءاللہ بہتر ڈھنگ سے، کہ یہ ایک طرح کا اویئرنیس کرنا ہے، یاد دلانا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھانا ہے، ایک کیفیت پیدا کرنا ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس ڈنکے سے، اور جو سے اسلامی میں اضافہ ہوتا ہے اور اسلام کا روب جو ہے پتہ چلتا ہے۔ اور مجھے تو، میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب ڈنکا بجایا جاتا ہے تو دل میں ایک الگ قسم کا دھڑکن پیدا ہوتا ہے، خاص طور سے آپ بھی احساس کیجئے گا، اور یہ ڈنکا آپ کو بالکل یاد دلائے گا کربلا کا، اور آپ کے دل کی حالات جو ہے بالکل بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کسی نے بھی اگر رائج کیا ہو تو میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بہتر چیز کو جو ہے رائج کیا، کہ ڈنکا بجانے سے لوگوں کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے اور ایک معاملہ آتا ہے سامنے کے، صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈھول باجا خوشی کا اظہار ہے۔ جی نہیں، یہ خوشی کا اظہار نہیں ہے، اپنا نظریہ چینج کیجیے اور بدلیے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے جو آپ کو 1400 سال پہلے لے جاتا ہے اور امام حسین کا منظر آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے کربلا کا، اور آپ کے دل پر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے اس ماحول کو جینے لگتے ہیں اور ادھر آپ کا خیال چلا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بہتر بدعت حسنہ ہے جس کا جاری رہنا چاہیے، ڈنکا بجانا اور ڈھول تاشے بجا کر کے۔ ایسے بھی آپ دیکھے ہوں گے پرانے روایات اور کہانیوں میں آتا ہے کہ جنگ کے میدان میں جو ہے ڈھول اور ڈنکے کا استعمال ہوتا تھا، لڑنے والے لوگوں کے اس سے حوصلے بلند ہوتے تھے، اور تاکہ وہ لڑ سکے، آگے بڑھ سکے، ایک طرح کا ایک ایکسائٹمنٹ پیدا کرتی ہے۔ آج بھی آپ کبھی کبھی بڑے بڑے سیمیناروں میں جب جائیے گا تو دیکھیے گا تو وہاں جو ڈی جے کے اسٹینڈ پہ اس کو بجایا جاتا ہے، اور اس طرح کا جو ہے آواز جو ہے روکی میوزک یا کیا اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں، ویسا میوزک لگایا جاتا ہے جس سے جو ہے اس میں کام کرنے والے لوگوں کے اندر جوش پیدا ہو۔ تو بھائی جب ایک پلان بنانے کے لیے، ایک بزنس کرنے کے لیے لوگوں کو جوش کی ضرورت ہے اور روکی میوزک کی ضرورت ہے، تو کیا ہم اسلام کے چاہنے والے لوگ، امام حسین کے پیروکار لوگوں کے لیے دل میں کچھ کرنے والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بہتر ہے، اور میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی ڈنکا بجایا کروں، انشاءاللہ تعالی میں بھی بجاؤں گا۔ اور میرے دادا حضور اکثر و بیشتر جو ہے اس کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، کبھی خلاف نہیں بولا کرتے تھے، اور کسی بزرگ نے اس طرح کی بات نہیں کی ہے۔ یقیناً یہ بہتر ہے۔ اور جہاں تک لاٹھیاں بھاجنے کی بات ہے، بالکل بھاجنا چاہیے، منظر کشی سامنے ہونی چاہیے کربلے کی، کہ ہمارے امام حسین کے اہل و عیال اور ان کے چاہنے والے لوگ کس طریقے سے جو ہے میدان میں جنگ کیے تھے، اور کس طریقے سے اتنے بھیڑ میں اکیلے جو ہے رن میں جایا کرتے تھے اور لوگوں سے لڑا کرتے تھے۔ اس کی ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ اس طرح سے جو ہے اپنے شجاعت کا جوہر دکھائیے، اور یہ یاد کیجیے اس چیز کو کہ ہمارے جو لوگ تھے، ہمارے جو ہستیاں تھی بڑی بڑی، وہ کیسے وہاں بڑے بڑے بھیڑوں میں جو ہے دشمنوں کے نرغے میں آ کر کے کس طریقے سے اکھاڑا کھیلا کرتی تھی، اور لوگوں کے اندر ایک روب پیدا کرتی تھی، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے زیر کر دیتی تھی۔ اور اس طرح سے معاملہ ہوتا تھا کہ صاحب جیسے شیر کوئی گیدڑ کے بھیڑ میں گھس جائے، اس طرح کا منظر پیدا ہوتا تھا۔ تو اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس لانے کے لیے وہ چیزیں جو چلی آ رہی ہیں بہتر ہے، ماشاءاللہ بہتر ہے۔ باقی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اور اگلا سوال ہے پرچم، علم یا نشانہ نکالنا کیسا ہے؟ تو بھائی یہ بہتر ہے۔ پرچم جو ہے پرچم حسین ہے، عباس علم بردار کا علم ہے، اسلام کا جھنڈا ہے، اسلام کی نشانی ہے۔ لواء الحمد بھی تو پرچم ہی ہے نا، جو حشر کے میدان میں ہوگا۔ تو بزرگوں کا علم بھی آپ دیکھیں گے، تمام بزرگوں کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے خانقاہ کے اوپر میں نے دیکھا مشاہدے میں کہ ایک ایسا پرچم ہے جو آسمان سے بات کرتا ہے، بہت بلند پرچم ہے۔ تو لوگوں کا پرچم، بزرگوں کا پرچم، اللہ والوں کا پرچم ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو امام حسین کا پرچم ہے یہ ضرور نکالنا چاہیے۔ ایک طرح کا علامت ہے امام علی مقام کی یاد دلانے کے لیے، اور ان کے پرچم کو بلند کرنے کا ایک بہت بڑا ایک اصطلاح ہے
آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جھکنے نہ دوں گا میں اپنا پرچم، اپنے ملک کا ایک پرچم ہوتا ہے اس کو لوگ جھکنے نہیں دینا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اسلام کے پرچم کو جھکنے دینا چاہیں گے؟ یقیناً اسلام کے پرچم کو ہم جھکنے نہیں دینا چاہیں گے۔ تو اس کے جو بانی ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے اسلام کا بول بالا کیا، تو یقیناً پرچم بلند ہوا، اور ہمیں ان کی جو ہے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس پرچم کو ضرور نکالنا چاہیے۔ بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی مبارک ہے۔ اگلا ہے سپر کا نکالنا اور سپر کا گھمانا کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ کربلا کی منظر کسی ہے، واقعے کی یاد دہانی ہے، عشق و محبت کا اظہار ہے، یاد امام علی مقام ہے، چونکہ وہاں پر صرف لڑائی تلوار سے نہیں ہوتی تھی بلکہ سپر بھی ہوتا تھا۔ دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک ہاتھ میں سپر بھی استعمال کرتے تھے لوگ، کیونکہ جہاد کا منظر تھا اور جنگ کا مسئلہ تھا صاحب۔ تو یہ جنگی مسائل ہیں جس کو سپر کا گھمانا، اس بات کا مجھے لگتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے ممکن ہے کچھ اور بھی باتیں اس میں ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سپر جو ہے ایک طرح کا ان کی یاد کا ایک نشانی بھی یہ بھی ہے جو منظر کشی کرتا ہے کربلا کے میدان اور ان کے رن میں جانے کے متعلق۔ اگلا سوال ہے کہ مٹی کاٹنا، مٹی لانا اور مٹی رکھنا کب سے شروع ہوا؟ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے حوالے کے ساتھ کہ جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لائی تھی کربلے سے اور رسول اللہ کو دکھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو دیکھ کر کے آنکھوں سے لگایا اور کافی گریہ وزاری کرنے لگے اور اس مٹی کو محفوظ کر لیا۔ ساری باتیں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، تواریخ جانتے ہیں آپ تمام حضرات۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے اس کو شیشی میں جو ہے محفوظ ڈھنگ سے رکھ لیا، اور حکم یہ ہوا تھا کہ شیشی میں جو مٹی ہے یہ سرخ ہو جائے گا اس وقت جب امام علی مقام کی شہادت ہوگی۔ چنانچہ آپ کی جو حیات تھی بہت لمبی ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے بھی تھے کہ ان کی حیات بہت لمبی ہوگی، چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہے ٹھیک اسی وقت سرخ بھی ہو گیا تھا۔ یہ سارا واقعہ آپ کو حدیثوں اور تواریخ میں مل جائے گا۔ چنانچہ مٹی کا کاٹنا اور مٹی کا رکھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سنت جبرائیل اور سنت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور اگر اس شیشی کو ہم تعزیہ کے جواز میں بھی استعمال کریں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ شیشی نما جو چیز تھی اس میں مٹی کو محفوظ رکھا گیا۔ چنانچہ آج اگر ہم یہ بات سوچ لیں کہ جو ہے وہ شیشی نما اگر ہم تعزیے کو محفوظ ڈھنگ سے بنا لیتے ہیں اور اس میں امام کربلا کی یادگار مٹی رکھتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے، یہ دلیل کے روپ میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ سمجھیے باتوں کو۔ اگلا معاملہ ہے کہ کیلا کے درخت کو کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ چونکہ شاید یہ چیزیں ہر جگہ نہیں ہوگی، لیکن ہمارے علاقے میں یہ چلتا ہے کہ بھائی 6 یا 7 تاریخ کو جو ہے امام بارگاہ میں کیلا کے درخت کو لگایا جاتا ہے اور اکھاڑے میں جا کر کے اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو اس سے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام کے درخت کو یزید نے جو کاٹنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا، وہ درخت ہمیشہ قیامت تک جو ہے بالکل سرسبز رہے گا، اور اسی رسم اصلاحات کو جو ہے اسی بدعت حسنہ کو رائج کیا ہے لوگوں نے بھائی کہ درخت جو کیلا کا درخت ہوتا ہے نہایت ہی ہرا ہوتا ہے، اس کو اسلام سے تعبیر دے دیجئے کہ بھائی اس کو آپ نے جو ہے کاٹنے کی کوشش تو کی تھی، دشمنان دین نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کو لا کر کے امام بارگاہ کے آستانے پر گاڑ دیا ہے اور یہ ہمیشہ قیامت تک سرسبز رہے گا۔ یقیناً آج تک سرسبز ہے اور قیامت تک سرسبز رہے گا۔ مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے بھی یہی سب لاجک ہے۔ جس کسی نے بھی ان چیزوں کو رائج کیا ہے میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً یہ سب چیزیں یاد دہانی ہیں اور یہ سب نشانیاں ہیں جو ہم لوگوں کو یاد دلاتی ہے ان تمام چیزوں کی طرف، اور ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب آگے سوال ہے کہ تعزیہ بنانا اور اس کو گلیوں میں گھمانا کیسا ہے؟ تو آپ نے دیکھا دلیل میں بھی میں نے اوپر کہا ہے، لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ یقیناً یہ بہترین بدعت حسنہ ہے۔ یزیدیوں نے 72 سر کو ذلت کے ساتھ گلیوں میں گھمایا تھا۔ غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یزیدیوں نے 72 سر کو نیزے پر اٹھا کر گلیوں میں ساتھ ساتھ گھمایا تھا، عزت نہیں بے عزتی کے ساتھ۔ مگر ہم حسینی ہیں، میرا کیا فرض ہے، مگر ہم لوگ عزت و احترام کے ساتھ، ادب اور رسپیکٹ کے ساتھ گنبد و مینار بنا کر، کامیابی کا صحرا باندھ کر ہر سال گھماتے ہیں اور قیامت تک گھماتے رہیں گے، اور ہم یہ دکھاتے رہیں گے کہ تم نے ایک بار ذلیل کرنے کی کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، میں اس گھرانے کی یادگار کو قیامت تک اتنا عزت بخشوں گا، اتنا عزت بخشوں گا کہ اپنی جان و مال سب قربان کروں گا، لیکن ان کی عزت پر آنچ آنے نہیں دوں گا۔ یہ اس بات کا تہیہ ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ ہم تعزیہ بنا کر کے گلیوں میں گھمائیں۔ کچھ ناکارہ اور بیہودہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گھمانا کیا ہے، گھمانے کا کام تو یزید کیا تھا، چونکہ اس کی سوچ ویسی ہوتی ہے، جو جیسا سوچتا ہے ویسا سمجھتا ہے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ گھمانے کے کام تو یزید کیا تھا مگر ذلت کے ساتھ، لیکن اسی کا بدلہ لیتے ہوئے، انتقام لیتے ہوئے آج میں ان کے یادگار تعزیے کو صحرا باندھ کر پورے دنیا میں گھما رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ مردود
تیری یاد تو ختم ہو گئی مگر میرے امام کی یاد آج تک زندہ ہے، اور تو نے ذلت کے ساتھ گھمایا تھا، آج میں ان کو عزت کے ساتھ گھما رہا ہوں۔ اللہ جب ان کو عزت دے رکھا ہے، جنت کا سردار جب ان کو بنایا تو نے ان کو ذلیل کیا، مگر ہم لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کو ذلیل نہیں، ہم ان کو عزت دیں گے، اور تمہارے منہ پر یہ تماچا ہوگا۔ تم اپنا چہرہ دیکھو کہ تماچا تمہارے چہرے پر ہر سال پڑتا رہے گا۔ اس لیے آج بھی ان کے امام علی مقام کے گروہ کے لوگ، ان کے چاہنے والے لوگ، ہم جیسے فقیر لوگ، ہم جیسے چاہنے والے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے یہ کام ہر سال کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، ذوق سے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور ان کے چاہنے والے، میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان کے دشمنان دین کے جو پیروکار لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو لوگ اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انہی لوگوں کے چرچے بٹتے ہیں، تو ان کو تو تکلیف ہوگی، چونکہ اس زمانے میں ان کو تکلیف ہوتی تھی تو آج بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم جب عزت دیتے ہیں تو ان کو تو تکلیف ہوگی، اس لیے ہماری عزت کو بھی وہ ذلت کا نام دے کر کے اپنی جیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ہم لوگ ان کی جیت کو وہ واضح کرنا چاہتے ہیں، وہ ہارے نہیں ہیں، وہ جیتے ہیں، اسلام پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو مقصد تقریر کرنا نہیں میرے بھائی، میں موضوع پر بات کر رہا ہوں، تقریر تو بہت لمبی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہی ہے، لیکن آج ہم موضوع پر بات کرتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ اب جو اگلا سوال ہے وہ کیا ہے، تعزیہ میں صحرا باندھنے کی حقیقت کیا ہے؟ تو بھائی آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ کامیابی کا صحرا ہے، وصال یار کا صحرا ہے، عرس مبارک کا صحرا ہے، جنت کے دولہا ہونے کا صحرا ہے، اور کیا میں کہوں، تمام چیزوں کا صحرا، تمام کامیابیوں کا صحرا ہمارے امام علی مقام کے سر پر ہے۔ لہٰذا تعزیہ بنا کر کے اس کو گلیوں میں گھمانا بھی ہے اور صحرا باندھنا بھی ضروری ہے، اور صحرے کی حقیقت یہی ہے میرے بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت راز و بھید ہے اس کے اندر۔ اگلا سوال ہے پیکار باندھنا کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو اس کے بارے میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ بزرگوں نے شروع کیا ہوگا اس کو منتوں کی بنیاد پر، اور امام علی مقام کے نام پر دوڑنے والے پیکار حسین کی ترجمانی ہے یہ۔ 72 پیروکاروں کو آپ سمجھ لیں، یا ان کی ترجمانی کرنے والے لوگوں کو سمجھ لیں، خبر رسانی کرنے والے لوگوں کی یاد سمجھ لیں، یا وفادار امام حسین کے ترجمانی کرنے والے سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، لیکن ان کے نام پر دوڑنے والے یہ لوگ ہیں۔ اور یا حسین کا نعرہ دے کر کے جب یہ گلیوں میں دوڑتے ہیں تو دل میں ایک طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو یقیناً کسی بزرگ نے اگر اس کو شروع کیا ہے تو وہ بھی قابل تعریف ہیں، یقیناً اس کام کو جاری رہنا چاہیے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ پیکار باندھنے میں جو منتیں لوگ کرتے ہیں، مسلمان تو کرتے ہی ہیں، غیر مسلم بھی اس کے بہت معتقد ہیں اور بہت احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ نام لیوا امام علی مقام ہوتے ہیں، اور مورچھلے لے کر کے اس طرح سے وہ دوڑتے ہیں، اور اس طرح سے ننگے پیر وہ دوڑتے ہیں، اس طرح سے ہانفتے ہیں کہ مت کہیے، ایک نظارہ پیدا کر دیتا ہے، اور امام علی مقام کی کربلا کے منظر کو بالکل سامنے لا دیتا ہے، اور لگتا ہے کہ جو ہے بالکل ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم تو اس کی عزت کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اس کو بھی چاہیے کہ اس کی عزت کریں، اور جو لوگ منت رکھتے ہیں یقیناً ان کو رکھنا چاہیے، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس منت کے ذریعے سے اور امام علی مقام شاہ کربلا کے صدقے طفیل سے بہت سارے لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیکار جہاں پہ باندھا جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ امام بارگاہ میں کبھی 10 بنتے ہیں تو اگلے سال 20 ہو جاتے ہیں، پچھلے سال 20 بندھائے تو اس سال 30 ہو گئے، تعداد بڑھتی رہتی ہے، اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور بالکل حیرت میں رہتے ہیں کہ بھائی ہم تو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ تو بھائی اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، جو حقیقت ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، کبھی نہیں گھٹے گی، دن دنی رات چوگنی یہ ترقی کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ چھوٹی اور بڑی چوکی سے کیا مراد ہے؟ میرے بھائی تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جو ہوئی تھی اس کی یاد میں جو ہے یہ نکالا جاتا ہے، اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت جو ہوئی ہے، 2 معصوم جانوں کی، ان کی تعزیت کی جاتی ہے، ان کی یاد دہانی کی جاتی ہے۔ لہٰذا چھوٹی چوکی اور بڑی چوکی سے تعلق آپ اگر سمجھ لیں تو، حالانکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چوکی بچوں کی یاد ہے، لیکن بڑی چوکی جو ہے وہ امام علی مقام کے تعزیہ جس دن نکالا جاتا ہے اس کو بڑی چوکی لوگ کہتے ہیں۔ جو بھی ہو، لیکن یہ جو بڑی چوکی اور چھوٹی چوکی ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے تعزیت ہے، اور وہ تعزیت ہے جو حضرت مسلم کے بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان دونوں بچوں کے ظلم کی یاد دہانی اور ان کی تعزیت کر کر کے ہم جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جس قدر بچے وہ راتوں رات ان کی تواریخ جب پڑھیں گے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے آپ کے، راتوں رات اس قدر بے چین ہو کر وہ دوڑتے رہے، آخر میں اس کو شہید کیا گیا دونوں کو،
تو یقیناً اس کے لاشوں کو جو ہے بنا کر کے ان کی ایک تعزیت کرتے ہوئے راتوں کو اکھاڑے میں ہم لوگ اگر گھومتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے یہ بالکل یہ سب محبت میں جائز ہے اور یقیناً ہونا چاہیے چھوٹی چوکی بڑی چوکی سب نکالنا چاہیے اگلا ہے کہ شیر کی سواری آنا اس کے پیچھے کیا سچائی بھائی تو اس کے بارے میں مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ گھوڑے کی سواری اور اس کی عزت افزائی کربلا والوں کی محبت میں ممکن ہے اور ممکن ہے کہ کہیں دوسرے علاقے میں یہ چیزیں ہوتی ہوگی مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے اور ایسی بھی بات یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں جو ہے خرافات بھی پیدا ہو گئے ہیں کہیں کہیں تو میں اس کے خلاف بھی ہوں مطلب کہیں بے بنیاد باتیں اگر کچھ لوگ اگر کر رہے ہیں یقیناً جس کا کوئی تعلق نہیں ہے عقیدت و محبت سے اور خرافات اگر پیدا ہو گئی ہو تو چاہیے اس کو کہ اس کو بند کیا جائے کیونکہ مقصد اس کو محبت کا اضافہ کرنا بڑھانا ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کی خرافات اس طرح کی کوئی غلط بات رائج ہو گئی ہے جس کو بعد میں لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے یہ کر دیا تو میں اس کے فیور نہیں کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر اس میں ویسی کوئی برائی ہے تو اس کو یقیناً چھوڑنا چاہیے اور خرافات سے باز آنا چاہیے بھائی چونکہ جو چیزیں بہتر ہے وہ بہتر ہے لیکن جو چیزیں بہتر نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے اگلا سوال ہے کہ کیا ماتم کرنا درست ہے دلیل دیں اور بتائیں کہ بھائی میں نے کہا اوپر میں تو میں نے دلیل پیش کر دی ہے کہ بھائی ماتم کا جہاں تک مسئلہ ہے تو بالکل کرنا چاہیے آدمی کو رونا چاہیے رسول پاک کی سنت ہے ان کے یاد میں آنسو نکل جاتے ہیں تو نکلنا ہی چاہیے تو مگر یہ ہے کہ اس میں اعتدال رکھی جائے اور زیادہ آہو بکا اور گریہ وزاری کرنا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے یہ اہل تشیع حضرات کا طریقہ ہوتا ہے لیکن صوفیہ اکرام نے اس سے منع بھی نہیں کیا اور اس سے بالکل اچھوتے بھی نہیں رہے دونوں باتیں ہیں البتہ میں نے دیکھا ہے کہ دادا حضور آہو بکا نہیں کرتے تھے اور البتہ جو ہے وہ جب بیان کرتے تھے کربلا کے ذکر کا تو وہ بیان نہیں کر پاتے تھے اور رقت طاری ہو جاتی تھی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رونا تو سنت رسول ہے یقیناً ہر کوئی رو سکتا ہے تو میں نے کہا کہ اقبال کا وہ شعر میں نے پہلے بھی سنایا تھا آپ کو کہ میری جان داستاں میری کلیجہ تھام کر سننا کہ میرے حال پر آنسو میرے دشمن کے نکلے ہیں یہ سانحہ ہی اتنا بڑا ہے کہ دشمن بھی سنتا ہے تو دہل جاتا ہے دریاؤں کے دل دہل جاتے ہیں تو اب ایسی بات کرتے ہیں کہ جب دشمن معاملہ کو سنے تو بالکل دہل جائے اور رونے لگے تو جو دوست ہے اس پر کیا کیفیت ہوتی ہوگی سوچئے صاحب اگر کوئی ذرہ برابر بھی اہل بیت کی محبت رکھتا ہو دوستی رکھتا ہو تو اس کو آپ نہیں روک سکتے رونے سے اب اگر کوئی دشمن ہے اور اگر وہ بالکل اہل بیت کا منکر ہے اور دشمن ہے تو پھر وہ نہیں روئے گا یقیناً اب اس سے زیادہ میں زیادہ کچھ نہیں کہنے والا ہوں امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے آخر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان سبھی سوالات کے حوالے سے بزرگان دین کی کیا روش رہی ہے میں نے اوپر بھی ذکر کیا ہے اور زیادہ ذکر کرنا مناسب بھی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ بزرگان دین کا بہتر روش رہا ہے سب نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے تقریباً سبھی بزرگوں نے جو ہے اس کو مانا ہے اور خاص طور سے دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور یوں کہیے کہ حالات بدلتے گئے ایک ملک سے دوسرے ملک میں بزرگان دین گئے تو وہاں کے علاقے اور وہاں کے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہوا زیادہ سے زیادہ رسومات کو رائج کیے اور بدعت حسنہ کا جو ہے شروعات کیا تاکہ اہل بیت کی محبت واضح ہو لوگوں کے اندر جاگزی ہو اور لوگ سمجھیں لوگ اس میں آگے بڑھیں آگے آئیں لہٰذا تمام بزرگان دین کا میں نے اوپر نام لیا ہے تقریباً بہت سارے لوگوں کا تو آپ دیکھیں کہ ان تمام خانقاہوں میں جو چیزیں ہیں وہ بالکل جائز طریقے سے ہو رہی ہے سب کا صحیح نظریہ ہے سب نے ان چیزوں کو مانا اعتراض نہیں کیا کسی نے کیونکہ ان تمام چیزوں کی دلیل بالکل موجود ہے اور ساری باتیں محبت و عشق کو بڑھانے والی ہے اور جیسا کہ حضرت وارث علی صاحب فرماتے ہیں کہ محبت میں سب روا ہے تو محبت کی جب بات نکل گئی ہے تو مجھے دادا حضور کی ایک بات یاد آ گئی دادا حضور سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ حضور یہ بتائیے کہ ڈنکا بجانا یہ کرنا اور داجیہ بنانا یہ کرنا کیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو تو میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا میں نے سنا ان کا جواب یہ تھا انہوں نے بالکل برجستہ دیوانگی کے عالم میں کہا کہ بیوقوف کہیں کا مجھے ان سے محبت ہے تو میں محبت میں اپنا سر پٹکوں یا اپنا بال نوچوں اس سے تم کو کیا ہے میں اپنا سر پٹکوں سر پھوڑوں ماتھا پھوڑوں یا اپنا بال نوچوں یا آہوزاری کروں یا ڈنکا بجاؤں یا ڈانس کروں یا ناچوں تم کو اس سے کیا ہے مجھے جو سمجھ میں آئے گا میں کروں گا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک بالکل صحیح کہا جناب عادل بھائی نے کہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کیفیت میں کسی بزرگ نے کبھی ڈنکا بجا دیا تو کسی نے جو ہے سو گریہ وزاری کیا کسی نے جو ہے ماتم کرنا شروع کیا کسی نے تعزیہ داری شروع کر دی کسی نے کچھ نئے رسومات واضح کر دیے اس سے پتا چلا صاحب کہ یہ سب چیزیں بالکل حق اور حق بجانب ہے میں نے بتا دیا ساری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ جو ہے محبت و عشق کی باتیں ہیں اور عشق و محبت میں جو ہے بالکل کوئی انتظام نہیں ہوتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت وارث علی صاحب نے بھی فرمایا تھا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قریب لانے والی چیزیں ہیں یہ اور لہٰذا بدعت حسنہ بھی اس کو ہم نے کہا ہے ان رسوم و رواج کو جاری بالکل رہنا چاہیے اور
اب دادا حضور کی بات میں آخر میں پھر سے کروں کہ دادا پیر میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیر مرشد شاہ افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ، محرم کے موقع پر پرچم بھی نکالتے تھے، خود لاٹیاں بھانجتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو پیکار باندھتے تھے، روانہ کرتے تھے، راتوں کو اکھاڑے میں گھومتے بھی تھے، نوحہ اور شہادت خود کلام لکھا کرتے تھے اور خود بیان کرتے تھے، سناتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے تھے اور سناتے تھے، اور نعرہ امام حسین کا لگاتے تھے، یا حسین کرتے تھے، اور دوسروں کو پڑھاتے بھی تھے۔ میں نے کہا نظر و نیاز بالکل شوق سے کرتے تھے، فاتحہ کرتے تھے اور کرواتے بھی تھے، اور لنگر اور کھچڑا جس کو کہتے ہیں ہم لوگ بانٹتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں، اور ایک روٹی بنتی ہے ہمارے یہاں، روٹ اس کو کہتے ہیں، روٹ جو میٹھا بھی ہوتا ہے اور نمکین بھی ہوتا ہے، یہ دونوں طرح کے روٹ بنائے جاتے ہیں عاشورہ کے دن، اور اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے تبرکن اس کو کھاتے بھی ہیں، چونکہ وہ جو ہے معاملات ہیں صاحب بالکل وہ سارا حادثہ ہونے کے بعد کا، تو وہ جو ہے ان بیویوں کے نام ہوتا ہے، اور ان کے یاد میں وہ روٹی کے طور پہ بنا کر کے ان کو پیش کی جاتی ہے، چونکہ ان لوگوں کو بھوکا پیاسا بالکل کس طرح سے لے جایا گیا تھا آپ تو جانتے ہیں سارا واقعہ انشاءاللہ تعالی، جو آپ نہیں جانتے ہیں تو سنیں سمجھیں، تو وہ سب یاد دہانی کرتے ہوئے ان چیزوں کو بالکل یقیناً کرنا چاہیے، اور تعزیہ داری کے بالکل ہمارے دادا حضور خلاف نہیں تھے، بلکہ مجھے ساتھ میں لے کر کے تعزیہ دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور تعزیہ کے ادب و احترام میں کھڑے ہوتے تھے محترم، یقیناً، اور ذکر کربلا خود سے بیان وہ نہیں کر پاتے تھے، میں نے اوپر ذکر کیا کہ ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی، اور بے ساختہ جو ہے وہ بالکل گریہ وزاری کرنے لگتے تھے، اور یہ کیفیت رہتی ہے ان تمام بزرگوں کی۔ تو امید ہے کہ میری باتیں اور میری کوشش آپ سمجھ گئے ہوں گے، پہچان گئے ہوں گے، جان گئے ہوں گے، میرا کہنے کے ارادہ بوجھ گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ تمامی حضرات نے جتنی بھی باتیں گروپ میں پیش کی ہیں، میں نے تمامی باتوں کا مطالعہ کیا، اور ان تمام باتوں کو میں بالکل تصدیق کرتا ہوا اب تمامی حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اب میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں گے اور میری باتوں پر غور کریں گے، کہنے سننے میں اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کیونکہ عشق و محبت کا معاملہ ہے، تو جہاں پہ عشق و محبت کی بات آتی ہے، امام عالی مقام کی بات آتی ہے، تو حالات بے قابو ہونے لگتے ہیں، الفاظ بالکل جو ہے ٹوٹنے لگتے ہیں، پھوٹنے لگتے ہیں، کچھ اس کا جو سسٹم ہے بالکل سسٹم فالو نہیں ہو پاتا ہے، لہٰذا معذرت چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو بھی اور مجھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اہل بیت کے صدقے میں اپنی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے دینی دنیاوی تمام مسائل کو حل فرمائے، اور ہمیں اپنے ان جانشاروں میں شامل فرمائے، اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ان کی جھوٹی اور تھوتھی دلیلوں سے مجھے محفوظ فرما کر اپنے عقیدت و محبت کو بہتر کرنے اور اپنے عقیدے کو درست کرنے اور اپنے چاہنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔